باب اوقاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقاف و ارض الخراج و مزارعتهم و معاملتهم، اور خارجی زمین اور ان کی بٹائی اور معاملات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تصدق بأصلہ، کہ اس کی اصل کو صدقہ کر دو. لا یباع ولکن ينفق ثمرہ، اس کو بیچا نہ جائے لیکن اس کا پھل صدقہ کیا جائے. فتصدق بہ، تو حضرت عمر نے اس کو صدقہ کر دیا. اوقاف، اوقاف کا لفظ وقف سے، وقف کہتے ہیں ٹھہرانا، یعنی کسی چیز کو روک دینا، کھڑا کر دینا، آگے نہ جانے دینا. کس کے لیے روک دینا؟ اصطلاح میں عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے. ایک چیز کو کسی ایک خاص شخص کی ملکیت نہ رہنے دینا، بلکہ وہ ایک اجتماعی ملکیت کی چیز ہو جائے جس سے سب کے سب فائدہ اٹھائیں. اس کی آگے احادیث سے آپ کو بات مزید واضح ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے. ان کا باغ تھا جس کا نام سمخ تھا، سیمیم غیر. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صدقہ مت کرو، اس کی اصل کو وقف کر دو. کیونکہ جب آپ مثال کے طور پر اپنی کوئی چیز کسی ایک غریب کو دے دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ غریب کی ملکیت ہو جاتی. اب جس کی ملکیت وہ جو چاہے کرے، خود کھائے، خود استعمال کرے، سب کو کھلائے. اس چیز کا فائدہ ہے تو ضرور لیکن محدود ہے نا، محدود فائدہ ہے. لیکن ایک چیز جو سب کے لیے وقف ہو گئی تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ ملکیت کسی کی بھی نہیں ہے، وہ ایک اجتماعی ملکیت ہے جس کا نام وقف ہے. اس سے سارے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے. تو ان دونوں صدقات میں، یعنی دینے والے کے لیے بھی یہ بھی صدقہ، وقف بھی صدقہ، دوسرا بھی صدقہ ہے. لیکن زیادہ فائدہ کس میں ہے کہ جس میں زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو انفرادی طور پر ہی دینی ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی شخص استعمال کر سکتا ہے. مثلا اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو آپ اس کو وقف تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو ایک دفعہ میں ایک شخص کو کھا لے گا. لیکن اگر آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک شخص کو دے دیں، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو سب مسلمانوں کے لیے وقف کر سکتے ہیں کہ جو بھی آئے. جیسے پہلے زمانے میں سرائے اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھی تو وہ بھی وقف ہوتے تھے. وقف املاک، متروکہ املاک، یہ ابھی آپ یہ الفاظ پڑھتے ہوں گے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی پراپرٹی کے سارے مالک ہی مر جاتے تھے. اب مثلا خدا نخواستہ اگر کسی علاقے میں ایسی کوئی آفت آئے، زلزلہ آئے، کوئی وبا پھیل جائے کہ جو بھی اس جگہ کے رہنے والے ہیں سارے ہی مر جائیں، اور ان کی زمینیں کس کی ہوں گی؟ ان کے گھر کس کے ہوں گے؟ ظاہر حکومت اس کے اوپر کنٹرول کر لے گی. اور بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ کسی خاندان کے سارے افراد یکسر ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ان کی ساری پراپرٹی دوبارہ سے ایک بھی نہیں بچا، ایک سنگل بھی نہیں کوئی بچا. ایسی صورت میں حکومت اس کو اپنے کسٹڈی میں لے لیتی. ایسی چیزیں وقف بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ چیز پر سب کی ایک مشترکہ چیز ہو گئی، اور یہ امام الوقت یا جو بھی ہوگا اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو کس کام میں لایا جائے. تو یہ جو اوقاف تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باغ کی زمین صدقہ کرنے سے منع کیا، بلکہ کیا کہا کہ اس کی اصل صدقہ کر دے، اس طرح کہ نہ وہ بیچا جا سکے، نہ ہبہ کیا جا سکے، اور نہ وہ ورثہ بن سکے، بلکہ اس کا پھل خیرات کر دو. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مساکین اور مہمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس پر متولی مقرر کر دیے جو ان کو لک آفٹر کرے. اب جیسے آپ دیکھیں نا مزاروں کے بھی متولی ہوتے ہیں نا، تو متولی کیا کہتے ہیں؟ لک آفٹر کرتے ہیں. ان کی پراپرٹی تھوڑی ہوتی ہے، ان کا گھر تھوڑی ہوتا ہے وہ. اسی طرح مساجد وغیرہ بھی آپ دیکھیں، مسجد جو ہوتی ہے وہ کس کی پراپرٹی ہوتی ہے؟ کسی ایک شخص کی پراپرٹی تو نہیں ہوتی بلکہ سب مسلمانوں کی ہے. لیکن اس پر کچھ لوگ متولی ہوتے ہیں نا، تو تمہوں نے کیا کیا؟ اس کے اوپر متولی مقرر کر دی کہ جو متولی ہو وہ اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے رشتے داروں دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کون تھے متولی؟ ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، جہاں یہ باب آیا تھا کہ کیا متولی خود کھا سکتا ہے اور دوستوں کو کھلا سکتا ہے اس میں سے. حضرت عبداللہ بن عمر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی متولی مقرر کیا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ معروف کے مطابق خود بھی کھاتے اور مہمانوں اور رشتے داروں اور دوستوں وغیرہ کو بھی اس میں سے کھلا دیا کرتے تھے. تو اس کی اجازت ہے. اور وہ دراصل کیا ہے؟ اس خدمت کا صلہ ایک طرح سے تنخواہی سمجھے. آج کل تو ہر چیز جو حساب کتاب میں ہوتی ہے، کوئی چیز اللہ واسطے کی تو ہے نہیں. کمپیوٹر کا دور ہے اور ہم اب تو ایک کی بھی کائیاں کر کے مزید تقسیم کرنے کے قابل ہو گئے. اس لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا جب آپ کچھ خریدنے یا بیچنے کے لیے نکلتے تھے تو اگر مثال کے طور پر 97 روپے کی چیز ہے تو عموماً کیا ہوتا تھا؟ یا دکاندار چھوڑ دیتا تھا یا جو دوسرا فریق ہے وہ چھوڑ دیتا تھا، اچھا چینج نہیں چل رہا ہے 200 ہی لے لو. یا یہ ہے کہ جو دکاندار ہے بعض اوقات وہ کیا کرتا تھا کہ اگر
تول رہا ہے، اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ تربوز تول رہا ہے تو اس میں سے اگر ایک پاؤ آدھا کلو اگر زائد ہو گئے تو کیا کہتے ہیں اچھا چلو ایسے ہی لے لو. لیکن آج کے دور میں مشینی دور ہے، ہر چیز کٹ بھی جاتی ہے، پیسز میں ہو جاتی ہے، اور اسی طرح چینج بھی بہت، ایک پیسہ اگرچہ پیسہ ہمارے یہاں آ رہا ہے تو کچھ نہیں گیا، لیکن پیسے تک کا بھی اس کا ڈویژن موجود ہے. اس لیے اللہ واسطے کی تو کوئی چیز خدا کے محبت میں تو ہم احسان کرنے کے قابل نہیں رہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس دور میں وقت شروع ہوا اور ان اوقاف میں تمام مسلمانوں کو شریک کیا جاتا تھا. اور اس میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ساتھیوں کو دیکھا، جتنے بھی صحابہ کرام کو دیکھا، انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا. یہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ تو اپنی جگہ تھی، لیکن کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا. صدقہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ چند ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو چیز وقف ہے، مثال کے طور پر مسجد، تو اس میں صرف فقیر تو نہیں نماز پڑھنے جاتے. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا ایک شخص کے پاس پراپرٹی کہتا ہے میں مسجد بنوانا چاہتا ہوں، جو وہ مسجد بنا کے دیتا ہے تو وہ مسجد کی جتنی بھی لینڈ ہے، جو بھی زمین ہے، وہ کیا کی جاتی ہے، محکمہ اوقاف کے پاس رجسٹر کرا دی جاتی. اب وہ اس کی آل اولاد کے لیے حرام ہو جاتی، وہ اس میں وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی. وہ خدا نہ خواستہ اگر مسجد کبھی بے آباد ہو گئی، کبھی گر گئی، ویران ہو گئی، تو بھی اب یہ نہیں کہ اچھا یہ فلاں کی زمین میں بنی تو فلاں اس کا مالک ہو گیا. وقف پلٹا کے مالک کو دیا نہیں جا سکتا. تو وقف اور عام صدقے میں فرق آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ وقف سے فائدہ سب اٹھا سکتے ہیں، جبکہ صدقات سے صرف جو اس کے مستحق افراد ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں جو صحابہ کرام نے وقف کی چیزیں، اس میں گھر بھی تھے، اس میں بڑی بڑی زرعی زمینیں بھی تھیں، جیسے حضرت عمر کی مثال ہے. اور اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کوئی شخص اپنی زمین وقف کر دیتا کہ یہاں فی سبیل اللہ پلنے والے گھوڑوں کو چرایا جائے، چراگاہ کے طور پر وقف کر دیتا تھا. اور اس پر وہ جو قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ گھوڑے باندھ کے رکھو دشمنوں کے مقابلے کے لیے. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو گھوڑے پالے جاتے تھے، ظاہر ہے وہ کون اپنے گھر میں رکھے. مثلا آج بھی اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے، کسی بھی ایک شخص پہ بوجھ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگ اپنی پراپرٹی وقف کر کے اس میں اس چیز کی اجازت دے دیں، یہ چیز پھر سب کے فائدے کی ہوتی. بہرحال آگے چلتے. حدثنا صدقہ اخبرنا عبد الرحمن عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ لولا آخر المسلمین ما فتحت قریۃ الا قسمتها بین اہلها کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر. حضرت عمر کہتے ہیں لولا آخر المسلمین، اگر بعد والے مسلمانوں کا خوف نہ ہوتا، یعنی آئندہ آنے والے، آخر یعنی آخر میں آنے والے، ما فتحت قریۃ، تو جو بھی میں فتح کرتا کوئی بستی، الا قسمتها بین اہلها، مگر اس کو ضرور تقسیم کر دیتا اس کے اہل پر، یعنی جنہوں نے اس کو فتح کیا ہوتا. کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا. اس سے مراد کیا ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو پتا 40,000 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا تھا. 40,000 مربع میل، تھوڑا بہت نہیں، بہت بڑا علاقہ فتح ہوا تھا. اب یہ جو مثلا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر ہے اور وہ ایک بڑے علاقے کو فتح کر لیتا ہے، اب وہ ساری زمینیں مسلمانوں کی ملکیت ہوگی نا، مسلمان حکومت کے پاس آ گئی. جو اس کے رہنے والے ہوتے تھے ان کی ملکیت اس پر سے ختم ہو جاتی تھی. اب وہ جو ملکیت ان کی ختم ہوئی تو اب جو نئے مالک ہیں وہ کون ہوں. اس میں خیبر کا جب ایسے ہی فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان پر اس کو تقسیم کیا تھا، کچھ اپنے لیے رکھا تھا حصہ. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا تو یہ ہوں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تقسیم کر دیا تھا اپنے لشکر پر، میں بھی ان لشکروں پر اس زمین کو تقسیم کرتا چلا جاؤں. لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ اب چونکہ یہ جگہ فتح ہوئی ہے تو یہاں پر لوگ مسلمان ہوں گے، جب وہ مسلمان ہوں گے تو پائی پائی کے محتاج ہو جائیں گے، تو پھر کچھ لوگ تو بہت زیادہ زمینوں کو مالک ہو جائیں گے اور باقی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ تقسیم اس طریقے کے مطابق نہیں کر رہا. ان کا ایک اجتہاد تھا اور اس پر اعتراض نہیں کیا گیا. اب بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوا اسلام آباد میں مثال کے طور پر سی ڈی اے نے کچھ کالونیز بنائی. خود سی ڈی اے کی اپنی کالونی جو تھی اس میں جو لوگ شروع میں سی ڈی اے میں کام کرتے تھے ان کو وہ رہنے کے لیے دی گئی. اب یہ بھی ایک طرح کی مثال کے طور پر ایک وقف جگہ ہی کہتے ہیں. یہ جو گورنمنٹ کے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں بنے ہوئے کہ وہ کیا ہے، وقف ہے. کس کے لیے وقف ہے؟ جو بھی کام کریں گے، جو لوگ بھی اس محکمے میں خدمت انجام دیں گے وہ آئیں گے، ان کو استعمال کریں گے، پھر چلے جائیں گے. لیکن پچھلے دنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے مطالبات ہوئے کہ جس کے بعد وہ کالونی جو تھی اس کے رہنے والوں کو بیچ دی گئی. اور آپ کو پتا 35 ہزار میں بیچ دی گئی ایک ایک گھر جو تھا. اسی طرح G6 کے اہالیان کا مطالبہ اکثر آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں. چونکہ ہم کئی دن سے یہاں رہ رہے ہیں، کئی سال سے، تو ہمیں اس کے مالکانہ حقوق دے دیے جائیں.
اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ مکان بنا کر ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کے جو رہنے والے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیتی جائے تو بعد میں جو کام کرنے والے آئیں گے وہ کہاں رہیں گے؟ ان کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی. حکومت وقت پھر اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق ڈیسیژن لے سکتی ہے جس میں سب کا مفاد ہو. لیکن ہمارے ہاں عموماً ڈیسیژن اس طرح کے لیے جاتے ہیں کہ جس میں ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز کا اپنا بھی فائدہ ہو. تو وہ جب پھر فائدہ اپنا آ جاتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ مفلس ہو جایا کرتی ہے. خیر، باب من احیا ارضا مواطن، جو کسی مردہ زمین، موات موت سے ہے، اجاڑ بنجر ویران زمین کو آباد کرے تو وہ کیا ہوگی؟ اسی کی ہو جائے گی. ورعا ذلك علی رضی اللہ عنہ فی ارض الخراب بالکوفہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی ویران زمین کے بارے میں ایسا ہی حکم دیا. یعنی اپنے دور حکومت میں کوفہ میں کچھ زمین تھی کہ جو ویران بنجر پڑی ہوئی تھی، تو کچھ لوگوں کو کہا کہ جو جو اس کو آباد کر لے وہ اس کا مالک ہو جائے. وقال عمر، حضرت عمر کی رائے یہی ہے کہ من احیا ارضا میتۃ، جو کوئی مردہ زمین کو آباد کرے فہی لہ، تو اسی کی ہے. ویروی عن عمرو بن عوف، اور عمرو بن عوف سے بھی یہی روایت ہے. کیا روایت ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسے مرفوع روایت کرتے ہیں. وقال فی غیر حق مسلم، اور کہا کہ فی غیر حق مسلم، کہ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کا حصہ نہ ہو، یعنی وہ کسی کی ملکیت نہ ہو آلریڈی. مثلا ایک زمین، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انگریز نے بڑی بڑی جاگیریں بانٹی تھی، اور جن کو بانٹی گئی ان میں سے بہت سو کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ ان کی زمین ہے، ہزاروں ایکڑ زمین. تو کس کے پاس وقت کہ وہ ساری دیکھتا پھرے اور ان کے کاغذات کہاں ہیں، آباء و اجداد کو، دادا پردادا کو ملی تھی، بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتے، تو بعض اوقات ان کے کاغذات کھو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، تو ملکیت ثابت نہیں کر پاتے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی زمین ویران، بیکار، بے آباد پڑی ہے تو اس کو آباد کرنے والے اس پر مالک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں یہ شبہ ہو کہ اس کا مالک زندہ ہے، یہ مالک موجود ہے، تو اس صورت میں وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا، یعنی کسی کی ملکیت پر ملکیت نہیں ہو سکتی. جیسے شادی شدہ عورت کو پیغام نہیں بھیجا جا سکتا ہے. ایک مثال سے آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. رشتے پر رشتہ ڈالنا بھی منع کیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے نا. اسی طرح اور محصنات کا نکاح بھی منع کیا گیا ہے، محرمات میں ہے نا. اسی طرح ایسی زمین جو کسی کی ملکیت ہو وہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہو سکتی. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ، اور کسی ظالم رگ والے کا بھی زمین میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں پر جو رگ کا لفظ آیا ہے مراد سے کیا ہے کہ جبرن جو دوسرے کی زمین چھین کر اس میں اپنا کھیت اگا دے تو اس کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں. وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی بات حضرت جابر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا الليث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعمر ارضا لیست لاحد، جس نے آباد کی کوئی زمین، لیست لاحد جو کسی کی بھی نہیں، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، فہو احق، تو وہ زیادہ حقدار ہے. قال عروہ کہتے ہیں، قضا به عمر رضی اللہ عنہ فی خلافتہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا. باب جس کا نام نہیں ہے، اور اس میں جو حدیث آتی ہے وہ ذوالحلیفہ کی زمین کے بارے میں ہے کہ وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں تھی، لیکن کسی کو آباد کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ ذوالحلیفہ کیا ہے؟ میقات ہے جس میں بہت سارے لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، اس لیے وہ سب کے اجتماعی فائدے کے لیے رہی. تو مراد یہ کہ خلیفہ وقت کو یہ اختیار پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو قابض ہونے دے یا نہ ہونے دے. اس میں آپ دیکھیں کہ اب بھی آپ بعض اوقات پراپرٹی جو خریدتے ہیں تو خوف کس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ پہلے سے بکی نہ ہو، اور بعض اوقات یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی پراپرٹی کئی بار بک چکی ہوتی ہے اور اس کا اصل مالک جو ہے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ نہ اس پر مکان بن سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی زراعت ہو سکتی ہے. یہ مسلمانوں کے اخلاق تو ہوا ہی نہیں کرتے. آپ کو یہ حدیث معلوم ہوگی کہ جو شخص صرف ایک بالشت زمین کسی کی ناحق ہتھیا لے، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. صرف ایک بالشت. کہاں یہ کہ انسان دوسروں کی ناجائز طور پر، کچھ دن پہلے لوگ مقرر کر کے دیکھا کہ کوئی نہیں آتا، پھر آہستہ آہستہ ان کو وہاں بٹھا دیا، ان کو ایک کمرہ ڈال دیا، انہوں نے بیٹھ کے 4 دیواری ڈال لی، اور جب کوئی مالک 4-5 سال کے بعد آیا تو تم کون ہوتے؟ اس کے تو مالک ہم ہیں. اور پھر وہ مقدمے اور کورٹ میں جانا آنا اور کتنا شدید ظلم و ستم. جب ایک خرابی پھیلتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جب ایک وبا پھیلتی ہے تو وہ ہر جگہ پہ پھیل جاتی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک برائی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ اتنی عام ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہی اصل ہوشیاری ہے، یہی کرنے کا کام ہے، اور دیکھا دیکھی سب شروع ہو جاتے ہیں.
یہ ہے کہ بعض بے آباد زمینیں اگر بے آباد ہے تو یہ سوچ کے ان کو آباد نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ یہ کوئی نہیں مالک تو ہم مالک بن جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نے خود پڑھا ہے کہ جو کسی بے آباد زمین کو آباد کرے اس کا مالک. حضرت عمر کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ یہ فتویٰ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس صورت میں اسے اللہ تعالیٰ کا علم ہونا چاہیے کہ موجودہ قانون کیا کہتا ہے اور کس حد تک کہاں تک کس کام کے کرنے کی اجازت یا گنجائش ہے. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. اوریا خواب میں دکھایا گیا. وہ فی معرسه اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں تھے. اور عریس اور یہ سب اس کا روٹ ایک ہی ہے، رات کے آخری حصے میں آرام کرنا چاہیے. بذی الحلیفہ ذو الحلیفہ میں، فی بطن الوادی وادی کے نشیب میں، یعنی ذو الحلیفہ کے مقام پر رات کا آخری حصہ آپ کو آیا. ذو الحلیفہ بھی ایک بڑے علاقے کا نام ہے، آج کل اس کو شاید دیر علی کہتے ہیں. تو اس کی ایک وادی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ آرام کر رہے تھے. عموماً کیا ہوتا تھا کہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر کیا جاتا تھا اور آخری حصے میں آرام کیا جاتا تھا. تو وہ جو آخری حصے میں آپ آرام کر رہے تھے تو آپ کو خواب دکھایا گیا. اور وہ خواب کیا تھا؟ فقیل لہو، آپ سے کہا گیا انک ببطحاء مبارکۃ، آپ بطحاء کی مبارک وادی میں ہیں، یعنی جہاں پر آپ آرام کر رہے تھے اس خطے کو مبارک جگہ بتایا گیا آپ کے لیے. فقال موسیٰ، تو موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں وقد اناخا، اور اونٹ بٹھاتے تھے بنا ہمارے ساتھ سالم. سالم یہ سالم کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. وہ پیچھے لمبی حدیثیں پڑھ چکے ہیں، ایک بہت طویل حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، ہر روز جگہ اونٹ بٹھاتے نماز پڑھتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے دوران انہوں نے نماز پڑھی ہوتی. تو یہ سالم ان کے بیٹے جو تھے وہ بھی باپ کے نقش قدم پر ایسا ہی کرتے. تو سالم جب حدیث بھی روایت کرتے اور ساتھ کیا اس جگہ اونٹ بھی بٹھاتے. الذی کان عبداللہ یلیق بہ، جہاں پر عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اونٹ بٹھاتے تھے. یتحرى تلاش کرتے تھے معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ کو آخری رات میں. وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادی، اور وہ اس مسجد کے نیچے نالے کے نشیب میں تھی. بینہ وبین الطریق وسط من ذالک، جو اس میں اور راستے کے بیچ بیچ میں تھی وہ جگہ. حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا شعیب بن اسحاق عن الاوزاعی قال حدثني يحيى عن اکرمہ عن ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللیلۃ اتانی آت من ربی، کہ آج کی رات ایک آنے والا آیا میرے پاس میرے رب کی طرف سے. وہ بالعقیق، اور آپ عقیق میں تھے، وادی کا نام ہے. اور آنے والے نے کیا کہا؟ ان صلی فی ھذا الوادی، اس جگہ پر نماز پڑھو، المبارک جو برکت والی ہے. وقل عمرۃ فی حجۃ، اور کہو کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، یعنی حج تمتع کی طرف اشارہ ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ کہ بعض زمینیں جو ہیں برکت والی بھی ہوتی، اور جیسے فلسطین کی زمین کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ. اسی طرح مدینہ کو بہت برکت عطا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پیمانوں میں برکت کی دعا کی. اور اسی طرح ذو الحلیفہ جو مدینہ سے باہر میقات کا علاقہ ہے اس کو بھی بابرکت علاقہ شمار کیا گیا. اور اسی وجہ سے جب وہاں پر ہم احرام پہنتے ہیں تو نفل بھی پڑھتے ہیں، اور آج کل وہاں ایک بہت بڑی خوبصورت مسجد بھی موجود ہے. باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما فهما على تراضيهما. اذا قال، جب کہے، رب الارض زمین کا مالک، یعنی جب کوئی زمین کا مالک کہے اقرک، میں تمہیں قرار بخشتا ہوں، یعنی تمہیں رکھتا ہوں، مراد یہ ہے. ما اقرک اللہ، جب تک اللہ تجھ کو رکھے. ولم یذکر اجلا معلوما، اور کوئی معلوم مدت نہ مقرر کرے کہ کتنے سال کے لیے. مثلا کوئی شخص کسی کو اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے کہے اور ایک جنرل سی بات کرے، پیریڈ کا تعین نہ کرے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی اجازت ہے؟ تو کہا گیا ہاں، فہما علی تراضیہما، تو وہ دونوں کی باہم رضامندی پر منحصر ہے. مثلا آپ کسی کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں جیسے عام طور پر ہمارے یہاں کام کرنے والی آتی ہیں جاتی ہیں، تو اس میں آپ ان سے کوئی کانٹریکٹ تو سائن نہیں کرواتے، کراتے ہیں 1 سال تک ضرور سرو کرنا ہوگا یا 2 سال تک. کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا ہے اتنے پیسے پہ، ہاں اتنے پیسے پہ، لیکن ٹائم پیریڈ طے نہیں ہوتا. تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی پیریڈ طے نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں، یعنی آپ میں سے کوئی گناہ گار نہیں اس وجہ سے کہ آپ نے کسی کو کام پہ رکھا اور اس کے ساتھ یہ نہ طے کیا کہ 6 مہینے یا سال، بس صرف اتنا طے کیا کہ مہینے کا تمہیں اتنا دیا جائے گا، تو اس کی اجازت ہے. تو دونوں اپنی رضامندی پر ہیں. رکھنے والا بھی جب اسے چاہے نکال دے اور کام کرنے والا بھی جب چاہے چھوڑ کر جانا جا سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا.
حدثنا احمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجل الیہود والنصارى جلا وطن کر دیا یہود و نصارہ کو من ارض الحجاز حجاز کی زمین سے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لما ظہر علی خیبر جب غلبہ پایا خیبر پر اراد اخراج الیہود منہا تو ارادہ فرمایا یہودیوں کو وہاں سے نکال دینے کا. اور حضرت عمر نے اسی چیز کو وجہ بنا کر انہیں نکالا تھا کیونکہ آپ نے بھی پہلی دفعہ نکالنے ہی کا ارادہ کیا تھا. وکانت الارض حین ظہر علیہا للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر غلبہ ہوا یا فتح ہوئی یا قبضہ ہوا تو وہ زمین اب یہود کی نہ رہی. کس کی ہو گئی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وللمسلمین اور مسلمانوں کی. واراد اخراج الیہود اس لیے آپ نے یہود کو وہاں سے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا. منہا اس زمین سے یعنی خیبر سے. فسألت الیہود تو یہود نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیقرہم بہا کہ وہ ان کو وہاں رہنے دیں ان اس شرط پر کہ یکفو عملہا ولہم نصف الثمر کہ وہ اس کے اوپر کام کریں گے اس کے کام میں مدد دیں گے. کس پر؟ اس زمین کے یعنی جن زمینوں پر وہ پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے. ولہم نصف الثمر اور اس کے عوض یعنی اس کام کے بدلے میں انہیں ان زمینوں کی نصف پیداوار دے دی جائے گی. آدھا حصہ ان کو دے دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ ان کو وہاں سے نکالا نہیں بلکہ انہی کو ان زمینوں پر مزارع رکھ لیا کہ وہ کام کریں اور پیداوار آدھی ان کو دے دی جائے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نقرکم بہا ہم تمہیں یہاں ٹھہراتے ہیں علی ذالک اس پر ما شئنا جو ہم چاہیں. جب تک ہم چاہیں گے تم رہو گے اور جب ہم تم کو نکالنا چاہیں گے پھر تم کو نکلنا ہوگا. مراد یہ تھی. کہا تو نہیں لیکن آدھا جملہ دلیل تھا باقی آدھے پر. فقروا بہا حتی اجلاہم عمر تو وہ وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا. الی تیما و اریحا تیما اور اریحا کے علاقوں میں یعنی اس کے بدلے انہیں ان دو جگہوں پر جو سمندر کے کنارے تھے وہاں پر جہاں شام کا راستہ شروع ہوتا تھا شام کی سرحد پر ایک طرح سے ان کو بھجوا دیا. باب ما كان اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یواسی بعضهم بعضا وہ ایک دوسرے سے ہمدردی کیا کرتے تھے. مواسات ہوتا ہمدردی کرنا. کس میں؟ فی الزراعت زراعت میں والثمرۃ اور پھل میں. اور ہمدردی کیا ہے؟ دو طرح کی ہمدردی. ایک تو یہ کہ مفت میں کسی کو زمین دے دینا کہ جب تک تم اس پہ کام کر سکتے کرو اور اس کا پھل کھاتے رہو. اور دوسری ہمدردی کیا ہے کہ ایک شخص بیکار بیٹھا ہے گھر میں کہتا ہے اچھا میں فارغ ہوں اور میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں اور وہ آ کے مدد کر دے اور مالک کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس مدد کے عوض اس کو دے. مثلا آپ اپنے کسی دوست کے گھر کسی کام میں اس کی مدد کے لیے جاتی ہیں تو ضروری تو نہیں کہ آپ اس سے طے کرتی کہ اچھا میں آ رہی ہوں 1 گھنٹہ تمہاری مدد کروں گی کھانا پکانے میں کتنا کھانا میرے حصے میں آئے گا. نہیں کوئی قانونی طور پہ طے نہیں کرتی آپ. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں پورے اخلاص اور شوق کے ساتھ جا کے مدد کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ آنے لگتے ہیں تو آپ کے دوست کہتے ہیں آپ بھی کھانا کھا کے جائیں. تو کھانا آپ کو کوئی اجرت تو نہیں دے رہی وہ اپنے شوق سے کھلا رہی ہے اور آپ اپنے شوق سے اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ انسانی معاشرے کے اندر ہر کام قانون کی اس میں نہیں تولا جاتا یا کسی معاوضے اور کسی اجرت کے ساتھ نہیں کیا جاتا. بہت سے کام جو ہے باہم ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں تعاون کے طور پر اللہ سے اجر پانے کے لیے یہی معنی ہے یواسی بعضهم بعضا. ان میں سے بعض سے ہمدردی کیا کرتے تھے خیر خواہی کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے. اب چونکہ نیا زمانہ ہے ترقی کا دور ہے اور ہم ہر چیز میں غیروں سے بہت متاثر ہیں. تو غیروں کے ہاں کیا ہے؟ غیروں کے ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے گھر بھی جا کے کام کریں حتیٰ کہ اپنے شوہر کے گھر میں بھی کام کریں تو اس پر بھی مطالبے کریں جلوس نکالیں کہ ہماری تنخواہ مقرر کی جائے. ہے نا کہ عورت جو گھر میں کام کرتی ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کی کیا ہے مزدوری شمار کی جائے اور اس پر اسے ریٹس مقرر کیے جائیں گھنٹوں کے اعتبار سے. جی یہ بہت عام بات ہو گئی.
اور اس کی دیکھا دیکھی سنا سنی ہمارے یہاں بھی اب یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی. بہرحال تو غیروں سے اپنوں میں بھی یہ چیز آ گئی. لیکن صحابہ کرام جو ان غیروں سے زیادہ ہمارے اپنے تھے، ان کی جو طریقہ کار ہے یا جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح وہ ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے تھے، اسی طرح آج بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی کی کھیتی باڑی میں مدد کر دے اور کوئی دوسرا کسی کی مالی طور پر یا ضرورت کے وقت بغیر معاوضے کے اس کی مدد کر دے. اس کو اگر فالتو گھر پڑا ہوا ہے یا کوئی فالتو جگہ ہے یا کوئی فالتو سامان ہے، ایون کیونکہ بعض اوقات خواتین کو شوق ہوتا ہے بہت چیزیں جمع کرنے کا، پھر دین پڑھنے لگتی ہیں، پھر وہ چیزیں ضمیر پہ بوجھ لگنے لگتی ہیں، بیکار ہونے لگتی ہیں. پھر انسان سوچتا ہے کہ میرا اس کو رکھ کے کیا فائدہ. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاپ میں پف مشین خرید لی، پھر سنگر کا دور ہے تو سنگر لے لی، پھر کوئی اور آیا تو کوئی اور لے لی، اور پھر جب آپ پڑھنے پڑھانے میں لگی تو سلائی کڑھائی جو ہے وہ سیکنڈری ہو گئی اور آہستہ آہستہ بھول گئی. اب آپ سوچتے ہیں اچھا ان کو میں ایک بیٹی کے جہیز کے لیے رکھ لیتی ہوں، دوسرے کے لیے. پھر آپ سوچتے ہیں نہیں، بیٹی کو پرانی چیز کیا جہیز میں دینی، اور کل کا کس کو خبر آج اللہ اس پہ کوئی اجر دے گا. کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بیکار ہے، کوئی کام نہیں، کوئی غریب عورت ہے تو آپ سوچتے چلو اس کو میں مشین دے دیتی ہوں، اس سے کچھ سلائی کڑھائی کرے. مشین آپ نے صدقہ کر دی. تو یہ جو صدقہ ہے بعض اوقات انسان کسی غریب کو کرتا ہے اور بعض اوقات کسی ایسے شخص کو دے دیتا ہے کہ جو غریب مستحق نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ فقیر یا مساکین کی زد میں آ رہا ہوتا ہے. ویسے ہی آپ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک چیز دو ہیں اور ایک بیکار گل سڑ رہی ہے اور دوسرے اپنے بہن بھائی کے پاس ایک بھی نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی صدقے کی نیت سے، بغیر کسی زکات کی نیت سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی ایک چیز جو فالتو بیکار ہے اٹھا کے اس کے گھر میں چھوڑ آتے ہیں کہ لو اس کو استعمال کرو. تو یہ کیا ہے؟ مواسات ہے، جس پر نہ تو کوئی اجرت طے ہوتی ہے اور نہ دینے والا کسی اجرت یا کسی صلے یا بدلے کے طور پر اس کو لیتا ہے. تو صحابہ کرام اپنی زمینیں بھی اس طرح ایک دوسرے کو اور بعض اوقات جانور بھی دے دیا کرتے تھے. اس کو منیحہ کہتے ہیں. منہا اسکالرشپ کو بھی عربی زبان میں اب نئی لغت میں استعمال ہوتا ہے. منیحہ ہوتا ہے مثلا کسی کے گھر میں 2 بھینسیں، وہ کہتا ہے میرے گھر میں تو ایک بچہ ہے، 2 بھینسوں کا دودھ مجھے کیا کرنا ہے اور بیچنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں. وہ کسی اپنے رشتے دار کسی دوست کو کہتا ہے اچھا یہ لو ایک بھینس میری تم رکھو، جتنا سا ضرورت ہے رکھو، جب تمہارا کام اپنا چلنے لگے تو واپس کر جانا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی مواسات کا ایک حصہ ہے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا. زهير بن رافع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات سے روکا جس میں ہمارا ہی فائدہ تھا. كان بنا رافقا قلت ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فهو حق. میں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بالکل سچ، فائدہ تھا یا نہیں؟ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا بس کہہ دیا. یہی ایمان ہوتا ہے. اس حجت میں نہیں پڑے کہ اچھا فلانی حدیث میں اس چیز سے منع کیا گیا یا فلاں بات جو دین میں یہ سختی کی گئی یہ کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی. یہ ایمان کی منافی بات ہے. جب یہ پتہ چلے چاہے ہماری عقل میں سمائی ہے نا، ہمارے دل کو لگے ہے نا، منع کیا گیا آمنا صدق، ہم اس کو مانتے ہیں. تو اس لیے وہ جواب میں کہتے ہیں جو انہوں نے کہا فہو حق، تو سچ وہی ہے، حق وہی ہے. قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. قالا پھر پوچھا ما تصنعون بمحاقلکم، تم اپنے کھیتوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہو؟ اتنی جو زمینیں ہیں کیا کرتے ہو؟ قلت نؤجرها على الربيع، میں نے کہا کہ ہم ان کو اجرت پر دیتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں 1/4 پیداوار پر. ربیع 1/4 پیداوار. وعلى الاوسق من التمر والشعير، اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ چند وسق کھجور اور اناج پر دے دیتے ہیں. قال لا تفعلوا، فرمایا ایسا مت کرو. ازرعوها، اسے کاشت کرو. او ازرعوها، یا کاشت کرواؤ. امسکوها، یا اسے روکے رکھو، یعنی خالی پڑا رہنے دو. قال رافع کہتے ہیں قلت، میں نے کہا سمعا وطاعتا، میں نے سنا اور اطاعت کی. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے تو بٹائی کی بالکل ممانعت ہوتی، اسی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف. لیکن اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بٹائی سے منع کیا وہ مشروط بٹائی تھی کہ اس میں وہ چند حصے زمین کے مخصوص کر لیتے تھے کہ جس میں کیا آتا تھا کہ مثلا جیسے پیچھے بھی آتا نا کہ زمین کا ایسا کرایہ ٹھہراتے تھے کہ جو پانی کی نالیوں پر پیداوار ہو وہ زمین والا اور باقی جو ہے محنت والا. اس میں کیا محنت کرنے والے کا حق مارے جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے ایسی بٹائی سے منع کر دیا. اچھا یہ جو باب تھا نا مواسات، اس کی دلیل یہاں سے نکل رہی ہے ازرعوها، خود اگاؤ، او ازرعوها، یا اگواؤ. ٹھیک ہے، یعنی یا اگواؤ مراد کیا ہے؟ کسی کو دے دو اگانے کے لیے، یعنی ویسے ہی دے دو، یعنی اس پر کرایہ مت لو، یہ مراد تھی.